لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ حدیث مبارکہ میں گزشتہ ہفتہ ہم نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی 3 جہتیں ذکر کی تھی، اور آج سے ہم سیرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک پہلو کو زیر بحث لائیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم۔ بطور معلم حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے سامنے کیا اسوہ پیش کرتی ہے، اور ہم کس طرح حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے، جب ہم معلم کی بات کہہ رہے ہیں، اگرچہ اس سے مراد ایک استاد ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں اس کو ایک استاد کے روپ سے نہیں لیں گے، بلکہ ہم میں سے ہر شخص وہ کسی نہ کسی طرح دوسرے کی تعلیم اور تربیت کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ایک بڑا بھائی ہے تو اس نے چھوٹے بھائیوں کو، اسی طرح ایک باپ ہے تو اس نے اپنے بیٹوں کو، باقی بھی اس طرح دیگر معاشرے میں ہم نے دوسروں کو کسی نہ کسی انداز سے تعلیم دینی ہوتی ہے، اور ہم ان کی تربیت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو جو تعلیم ہے وہ صرف معلومات کا ذریعہ نہیں ہے کہ دوسرے بندے تک معلومات پہنچا دی جائیں، بلکہ تعلیم ہی تربیت کا ذریعہ ہے، اور تعلیم رویوں اور کردار میں تبدیلی کا نام ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اور آپ کی بعثت کے مقصد کو قرآن مجید برہان رشید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں یوں بیان فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، بے شک مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام معلم انسانیت ہیں۔ آپ نے تمام انسانوں کو تعلیم سے بہرور فرمایا، اس لیے آپ کے ہاں ہمیں مخصوص اوقات یا مخصوص نصاب نہیں ملے گا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کا تعین کیا ہو کہ اس ٹائم میں علم سکھایا جائے گا، یا آپ نے ایک نصاب مقرر کیا ہو کہ یہ نصاب ہوگا۔ اگرچہ قرآن مجید ایک نصاب کی صورت میں تھا، لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اقوال کے ذریعے سے بھی تعلیم ارشاد فرما رہے تھے، لہذا باقاعدہ طور پر کوئی ایک نصاب بھی نہیں تھا اور وقت کا تعین بھی نہیں کیا گیا تھا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس خوبصورت انداز میں علم سکھایا ہے، اسے اگر ہم آج کے دور میں اپلائی کریں تو ہماری ایجوکیشن کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اب وقت کی کمی ہے، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جا پاؤں گا، لیکن کچھ چیزیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سے آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا، اور آغاز میں ہی ایک آپ کو اسائنمنٹ بھی جو ہے وہ دوں گا، جس طرح کہ پچھلا ہفتے بھی آپ کو ایک اسائنمنٹ دی گئی تھی، یقیناً آپ لوگوں نے اس کو تیار کر لیا ہوگا، اور جو تیار کر چکے ہیں وہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ سینڈ کر دیں۔ اور یہ جو اسائنمنٹ لکھی جائے گی، اس حوالے سے آپ سے یہ ہے کہ 2 سے 3 پیجز پر مشتمل ہو، یہ صرف 1 پیج پر مشتمل ہو آپ کے اسائنمنٹ، اور اس میں یہ ہو کہ آپ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جس پہلو کو ہم بیان کر رہے ہوں گے، اس کے اہم نکات کو ذکر کر دیں۔ اگرچہ اس پر آپ قرآن پاک کی آیت یا حدیث یا وہ چیزیں نہیں پیش کر رہے، آپ صرف اس کا ایک خلاصہ کے طور پر پیش کر دیں۔ جیسے آج ہم پڑھنے لگے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت معلم، تو آپ کو اسائنمنٹ یہ دی جائے گی کہ معلم کی 10 صفات سیرت طیبہ کی روشنی میں،
تو آپ نے سیرت طیبہ کی روشنی میں سے 10 صفات لینی ہے، وہ آپ سیرت کی کسی بھی کتاب سے لے سکتے ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ آپ کو کسی کتاب کے حوالے سے ضرور بتایا کریں گے کہ آپ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حضور اکرم علیہ السلام کی 10 جو ہے سیرت میں سے معلم کی 10 صفات یہ آپ نے ذکر کرنی ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کو اس پہلو سے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ہمیں تواضع نظر آتا ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک معلم ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہت زیادہ برتر اور اعلیٰ سمجھتے ہوں، اگرچہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے آپ بہت اعلیٰ تھے، لیکن آپ دوسروں کو یہ تصور نہیں پیش کرتے تھے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق ہے۔ نہیں، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ تواضع اور عاجزی اختیار کیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو قیام کرنے سے، کھڑا ہونے سے منع فرمایا تھا، کہ جب حضور اکرم علیہ السلام تشریف لاتے تو صحابہ کرام تعظیماً کھڑے ہوتے تھے، لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی یہ اپنی چوائس نہیں تھی، یا آپ چاہتے نہیں تھے کہ یہ کھڑے ہوں، یا آپ نے کھڑا ہونے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا، وہ اپنی محبت سے ضرور کھڑے ہوتے تھے، لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کھڑا ہونے سے منع فرماتے تھے۔ تو گویا اس میں ہمارے لیے ایک پہلو یہ کہ ایک معلم کو اپنے شاگردوں کے ساتھ رویہ ایسا رکھنا چاہیے کہ شاگرد اس کو اپنے سے بہت زیادہ برتر اور اعلیٰ نہ سمجھیں، کہ اس سے کوئی سوال نہ کر سکیں یا اس سے مسائل اخذ نہ کر سکیں، مسائل نہ لے سکیں، بلکہ وہ تواضع اور عاجزی کرے تاکہ شاگرد آسانی کے ساتھ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اسی طرح سے تواضع میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ شاگردوں کی قرات کو سنا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے یہ فرمایا، حکم دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ پر نازل ہوتا ہے اور میں آپ کے سامنے کیسے قرآن کی تلاوت کروں؟ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں قرآن کسی اور سے سنوں، لہذا آپ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ تو دیکھیے یہ تواضع ہے کہ استاد اور شاگرد میں جو ایک فرق آج کے دور میں قائم ہو چکا ہے، اس فرق کو ختم کرنے کے لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں سے ہم تواضع کو ساتھ لے کر آئیں۔ پھر اسی طرح آپ سوار شاگرد کے ساتھ پیدل بھی چلے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا تو وہ سواری پر سوار ہو گئے تھے، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، اور پیدل چل کر ان کو نصیحتیں فرما رہے تھے کہ آپ نے وہاں جا کر کس طرح رہنا ہے، یا لوگوں تک پیغام کو کس طرح پہنچانا ہے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بحیثیت معلم ہمارے سامنے سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ایک معلم میں تواضع کی صفت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسری صفت کہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ استاد اور شاگرد، معلم اور متعلم، ان دونوں کے درمیان ایک ربط ہو، وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں۔ جب تک وہ متوجہ نہیں ہوں گے اس وقت تک صحیح طریقے سے علم نہ سکھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی سیکھا جا سکتا ہے۔ تو حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا انداز تدریس کا ایسا تھا، پڑھانے کا انداز ایسا تھا کہ آپ تمام طلباء کی طرف اور تمام شاگردوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اگر کوئی بیٹھا ہوتا تو اس کی طرف آپ متوجہ ہوتے، اگر کوئی کھڑا ہوتا تو آپ اپنے چہرے مبارک کو بلند کر کے اس کی طرف دیکھا کرتے تھے، جس طرح کہ ایک شاگرد کے حوالے سے حدیث میں آتا بھی ہے کہ وہ کھڑے کھڑے آ کر سوال کرتے ہیں، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے چہرے کو بلند کر کے ان کے سوال کا جواب عنایت فرمایا تھا۔ اب وقت کی کمی ہے، اس لیے وہ سوال کیا تھا، وہ جواب کیا تھا، میں اس کی گہرائی میں نہیں جا رہا، صرف ایک انداز جو آپ کو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے بعد خطبہ کے لیے جب بھی آپ نے کچھ ارشاد فرمانا ہوتا، تو چونکہ نماز میں آپ کا جو چہرہ انور ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا تھا،
لیکن جب آپ اس کے بعد کچھ کلام فرماتے تو آپ مقتدیوں کی طرف، اپنے شاگردوں کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اپنے چہرے کو ان کی طرف کرتے تھے اور پھر آپ جو ہے ان کو تعلیم دینا شروع کرتے تھے۔ لہذا ایک استاد کو یہ چاہیے کہ جب وہ تدریس کر رہے ہوں تو ان کا جو چہرہ ہے وہ شاگردوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس سے تعلیم اور تعلم میں جو ایک اٹریکشن ہے اور جو توجہ ہے وہ قائم رہتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر توجہ جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ پھر یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھتے تھے۔ وہ اس دور کے اعتبار سے تھا کہ جب نیچے زمین پر بیٹھ کر، آج کل کرسیز پر، چیئرز پر بیٹھ کر یا مختلف چیزوں پر بیٹھ کر تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن طریقہ ایسا ہو کہ استاد کی جو نظر ہے وہ تمام سٹوڈنٹس تک برابر پہنچ رہی ہو، تاکہ وہ ہر ایک کی حرکات کو دیکھ سکے، ان کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ سکے، اور ان کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے وہ ان تک تعلیم اور ان تک وہ علم کی بات جو ہے وہ پہنچا سکے۔ پھر تعلیم کے لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ بات کرنے سے پہلے جو شاگرد ہیں، جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چپ کروایا جائے کہ وہ اپنی باتوں میں مشغول نہ ہوں۔ اگر وہ اپنی باتوں میں مشغول رہیں گے تو پھر بھی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ وہ اچھے طریقے سے جاری نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے آپ نے خطبہ جمعہ میں کلام کرنے سے، تکلم کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا کہ اگر ایک شخص کلام کر رہا ہے تو دوسرا اس کو منع بھی نہ کرے، کیونکہ وہ بھی جب کلام کرے گا تو اس طرح کلام کا سلسلہ طویل ہوتا چلا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کلام کر رہا ہے اور دوسرے نے اس کو یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تو اس نے بھی لغو کلام کیا کہ وہ خاموش ہو جائے۔ جب سارے خاموش ہوں گے تو جو ایک بولنے والا ہوگا وہ خود بخود خاموش ہو جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ جو شاگرد ہیں ان کو پہلے چپ کرایا جائے اور کلاس میں ایک ماحول بنایا جائے، اور پھر اس کے بعد استاد جو ہے وہ اپنا سبق یا اپنے جو لیکچر ہے وہ ڈیلیور کرے۔ اور اگر کلاس روم نہیں ہے، آپ باہر ہیں، تو اس کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ آپ دوسروں کی خاموشی کا انتظار کریں، جب وہ خاموش ہوں تو پھر ان کے سامنے آپ بات پیش کریں۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بات کرنے سے پہلے آپ نے خود بھی کئی مواقع پر ارشاد فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، اور عرفات کے میدان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کو خاموش کروا دو۔ تو گویا ایک مانیٹر بھی قائم کیا جا سکتا ہے کہ جو کلاس کا ڈسپلن قائم کرنے کے لیے ان سب کو خاموش کروا دے، تاکہ جب معلم تشریف لائیں تو وہ تعلیم ان کے سامنے اور جو انہوں نے سبق پڑھانا ہے وہ اچھے طریقے سے پیش کر سکیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سے ہمارے سامنے جو اور چیز بھی ہے وہ یہ ہے کہ لطف و شفقت سے تعلیم دی جائے۔ تعلیم میں ہمارا ایک طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں انداز ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو جارحانہ ہوتا ہے اور بچے کو پریشرائز کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سے ہمارے سامنے یہ چیز واضح طور پر موجود ہے کہ آپ نے جب بھی تعلیم دی ہے تو آپ نے اس میں شفقت کو مد نظر رکھا ہے۔ ایک طالب علم تھے، ایک شاگرد تھے، ایک صحابی تھے، وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے۔ اب ان کا جو ہاتھ تھا وہ پلیٹ کے کبھی ایک کنارے پر جاتا تو کبھی دوسرے کنارے پر جاتا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی شفقت کے ساتھ آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس طرح کمال شفقت کے ساتھ آپ نے یہ علم ان تک پہنچا دیا اور ان کی تربیت کر دی، ان کی غلطی کی اصلاح کر دی۔ لہذا جب بھی ہم نے دوسروں کو سکھانا ہے تو اس میں شفقت اور لطف جو ہے اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور شخص، ایک اور آپ کے شاگرد، انہوں نے نماز میں تکلم فرمایا تو حضور اکرم علیہ السلام نے نماز کے بعد بڑی محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ ان سے فرمایا کہ نماز میں بات چیت نہیں کی جاتی، نماز میں اللہ سے ہم کلام ہوا جاتا ہے، اس میں اگر لوگوں کی طرح کلام کیا جائے تو نماز نہیں رہتی ہے۔ تو شفقت اور لطف جو ہے یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ پھر ایک معلم کو یہ بھی چاہیے کہ جب وہ پڑھائے تو اس کے پڑھانے کے انداز ایسا ہو کہ اس کے الفاظ واضح ہوں، اس کی گفتگو واضح ہو، اس میں بہت زیادہ شور بھی نہ پایا جا رہا ہو اور بہت زیادہ مدھم آواز بھی نہ ہو،
بہت زیادہ تیزی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ ٹھہراؤ بھی نہ ہو، بلکہ اعتدال ہو۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب بھی کلام فرماتے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، وہ اس خوبصورتی کے ساتھ ہوتے کہ اگر کوئی آپ کے کلمات کو گننا چاہتا تو وہ آپ کے کلمات کو گن سکتا تھا۔ اسی طرح حضور اکرم علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تو آپ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تاکہ ہر ایک بندے کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو معلم کو بھی یہ چاہیے کہ وہ گفتگو جب کریں، جب وہ سبق پڑھائیں تو وہ اچھے انداز میں اور گفتگو میں ٹھہراؤ پیدا کرتے ہوئے طلباء کے سامنے سبق کو پیش کریں۔ بات کا اعادہ کرنا یہ بھی ایک بہت ضروری ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جا رہی ہو تو لازم نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک مرتبہ ایک بات کو کہتے ہوئے آگے گزر جائیں، نہیں، بلکہ ضرورت کے پیش نظر آپ اس بات کو ریپیٹ بھی کریں، اس کو دہرائیں، تاکہ جو پہلی بار سمجھ نہیں پائے یا سن نہیں سکے وہ اس کو دوسری مرتبہ ایک اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ جائیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنی ایک بات کو کئی بار دہراتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا ایک بات کو کئی بار دہراتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ متعدد مجالس میں آپ ایک ہی بات کو دہرایا کرتے تھے۔ جس طرح کے ایک صحابی رسول ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ اگر میں نے یہ بات آقا علیہ السلام سے 7 مرتبہ نہ سنی ہوتی تو میں کبھی بیان نہ کرتا۔ یعنی وہ انہوں نے آقا علیہ السلام سے 7 مرتبہ وہ بات سنی تھی، چاہے ایک مجلس میں یا متعدد مجالس میں سنی تھی۔ وہ بات کیا تھی کہ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کے کانوں، آنکھوں اور اس کے ہاتھوں کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں اور وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضور اکرم علیہ السلام سے 7 مرتبہ سنی تھی، لہذا دیکھا جائے جو بات جتنی زیادہ اہم ہو اس کو اتنی مرتبہ زیادہ مرتبہ ریپیٹ کیا جائے تاکہ وہ دوسروں کے اذہان میں راسخ ہو جائے۔ پھر تعلیم میں اشاروں کا جو استعمال ہے یہ بہت ضروری ہے، یہ ایک نصف کلام سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اشارے فرمایا کرتے تھے، آپ نے 1 انگلی، 2، 3، 4 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی کئی مواقع پر آپ نے اشارے فرمائے ہیں۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں تو 4 جانور آپ نے ذکر کیے، تو آپ نے 4 کے ساتھ اشارہ فرمایا، 4 انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مومنوں کے آپس کے اتحاد کو سمجھانا چاہا تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کی آپ نے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس طرح مومن جو ہے وہ ایک عمارت کی مثل ہوتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے۔ جس طرح دیوار کے باہم پتھر یا اینٹ مربوط ہوتی ہیں، اس طرح ایک مومن دوسرے مومن کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے، اور یہ بات آپ نے اشاروں سے سمجھائی۔ حضور اکرم علیہ السلام نے لکیریں اور اس طرح مختلف اشکال شکلیں بنا کر وہ بھی آپ نے مسائل کو جو ہے واضح کیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی یہ طریقہ تعلیم میں ضرور استعمال کرنا چاہیے اور اختیار کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ آپ نے اللہ رب العزت کی راہ یعنی صراط مستقیم اور شیطان کے راستوں کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک سیدھی لائن لگائی اور پھر اس کے دائیں اور بائیں کچھ خطوط کھینچے، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے اور یہ جو راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، جو ان پہ چلے گا وہ بھٹک جائے گا۔ اسی طرح لمبی امیدوں اور قرب موت کے لیے حضور اکرم علیہ السلام نے جب اس بات کو سمجھانا چاہا کہ انسان کی زندگی مختصر ہے اور اس کی امیدیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو آپ نے ایک دائرہ بنایا، دائرہ کھینچا، اور پھر اس میں آپ نے کچھ لائنیں لگائیں جو دائرے سے باہر جا رہی تھی۔ فرمایا یہ انسان کی وہ امیدیں ہیں جو اس کی زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی۔ پھر مثالوں سے وضاحت، مثال جو ہوتی ہے یہ کسی بھی مسئلے کو واضح کرنے کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے بہت زیادہ مثالیں پیش کی اور محدثین نے اس کو الگ سے امثال الحدیث کے نام سے مختلف کتب بھی مرتب کی ہیں کہ جن میں وہ روایات جمع کی ہیں جن میں آقا علیہ السلام نے کچھ مثالیں پیش فرمائی تھی۔ حضور اکرم علیہ السلام نے بہت ساری مثالیں پیش کی، ان میں سے افہام و تفہیم کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اپنی اور سابقہ انبیاء کی ایک مثال پیش کی اور ختم نبوت کے تصور کو واضح کیا۔ فرمایا کہ میری اور سابقہ نبیوں کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کسی نے ایک عمارت بنائی اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی،
تو جو اس عمارت کو دیکھتا کہتا کتنی خوبصورت عمارت ہے، اگر یہاں پر اینٹ ہوتی تو کتنی خوبصورت ہوتی۔ فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ تو آپ نے اس طرح مثال دے کر انبیاء کے سلسلے کو سمجھایا ہے۔ ذکر الہی کرنے اور نہ کرنے والوں کو آپ نے زندہ اور مردہ کے ساتھ مثال دے کر سمجھایا۔ نیک اور برے دوست کی مثال کو عطار اور لوہار کے ساتھ مثال دے کر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا اور واضح کیا ہے۔ تدریس میں ایک طریقہ استفہام کا کہ سوالیہ انداز میں پوچھا جائے، یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے کہ جس میں طلباء کی جو ہے وہ توجہ ہے استاد کی طرف جو ہے وہ مبذول ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام بھی اس طریقے کو اختیار فرماتے اور صحابہ کرام سے سوال کرتے۔ 5 نمازوں کے متعلق سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے باہر سے نہر گزرتی ہو، وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے کہا یقیناً نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا یہی مثال نمازوں کی ہے۔ تو اس طرح حضور اکرم علیہ السلام نے اسلوب استفہام، اسلوب تقابل کہ 2 چیزوں کا تقابل پیش کیا۔ آپ نے آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کو سمجھانے کے لیے فرمایا اسی طرح ہے جس طرح ایک انگلی کو جو ہے وہ سمندر کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، اس طرح اس زندگی کی جو ہے وہ نسبت ہے۔ غرض یہ کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھانے کا اور آپ کی تدریس کا، آپ کی تعلیم کا انداز اگر دیکھا جائے، آپ نے ہر مناسب وقت پر تعلیم دی، ہر مناسب موقع پر تعلیم دی۔ آپ نے صحابہ کرام سے سوال بھی کیے، ان کے اچھے سوالات پر ان کی تعریف بھی کی۔ آپ نے طلباء کی صلاحیتیں جو ان میں تھی ان کا اظہار بھی فرمایا، اور اگر کسی کے اندر کوئی خامی تھی اس خامی کو ذکر کر کے اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے نصیحتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے تدریس کا طریقہ اتنا جامع تھا کہ مختصر وقت میں، تھوڑے سے وقت میں صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت تیار ہوتی ہے کہ جنہوں نے دنیا پر اسلامی نظام تعلیم کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمیں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے۔ یہ سب تعلیمات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اثر تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس گوشے کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہم معلم کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں سیرت کے اندر، تو اس حوالے سے 3 سوال ہیں ایک ہی طرح کے۔ امی کا مطلب کیا ہے، اور پہلی وحی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کی تشریح کیا ہے بیسیکلی؟ اور کچھ روایات میں ایسے بھی ہے کہ ڈفرینٹ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں۔ اور سورہ الضحیٰ کی جو آیت ہے بابا کہتا ہے بقول فہم، اس کی تشریح کیسے ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ سوالات جو ہیں اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ امی کا مطلب کیا ہے، اور حضور اکرم علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، اور پھر سورہ ضحیٰ میں ووجدک ضالا فہدی، اس سے مراد کیا ہے؟ امی کا معنی یہ ہے کہ جو کسی استاد سے پڑھا ہوا نہ ہو۔ امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو پڑھایا اور اسی اللہ رب العزت نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ اور سورہ نساء میں بھی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا امی ہونا یہ آپ کی شان ہے، آپ کی فضیلت ہے کہ آپ نے دنیا کے کسی استاد سے نہیں سیکھا، ورنہ اگر شاگرد کسی اعلیٰ منصب پہ پہنچ جاتے ہیں تو استاد یہ ضرور کہتا ہے کہ یہ مجھ سے پڑھتا رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ استاد اعلیٰ ہوتا ہے شاگرد سے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں سے بالاتفاق اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اس لیے دنیا میں کوئی آپ کا استاد نہیں ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کو سکھایا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ،
ہم نے اس کا مختلف معنی کیے جاتے ہیں، جو ایک اردو میں ایک مشہور ترجمے، پہلے میں آپ کے سامنے وہ ذکر کر دوں کہ ضالن کا معنی یہ کیا جاتا ہے بھٹکا ہوا یا گمراہ۔ یاد رکھیے عربی زبان میں جو ایک لفظ ہوتا ہے اس کا صرف ایک معنی نہیں ہوتا، اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، اور پھر قرائن کی وجہ سے اور اسی ایک لفظ کو جب مختلف اعتبارات سے دیکھتے ہیں تو اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، معاذ اللہ اگر اس کے لغوی معنی کرتے ہیں تو معنی یہ بنے گا ان کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا اور اللہ مکر کرنے والوں میں سے بہتر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان کا مکر اور ہے، اردو زبان کا مکر اور ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسی عربی لب و لہجے کو سمجھنا ہوگا، تو اس کے مختلف معنی ہیں، ان معنی میں سے ایک یہ ہے کہ خفیہ چال چلنا، خفیہ تدبیر کرنا۔ لہذا جب اس کا ہم ترجمہ کریں گے اور اللہ رب العزت کی طرف نسبت کریں گے تو وہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ اسی طرح وجدہ کا ضالًا فہدیٰ، کہ آپ معاذ اللہ اگر یہ معنی کیا جائے کہ آپ بھٹکے ہوئے تھے یا گمراہ تھے، تو کیا نبی گمراہ ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ نبی کی سیرت اعلان نبوت سے پہلے بھی اتنی اعلیٰ ہوتی ہے کہ جس کو نبی کی نبوت پر دلیل بنایا جاتا ہے، لہٰذا ان میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو آیت ہے، یہاں اس کا معنی یہ کیا جائے گا کہ ہم نے آپ کو اللہ کی محبت میں گم پایا، اپنی محبت میں گم پایا تو ہم نے آپ کو راہ عطا فرما دی کہ ہم نے دیکھا کہ آپ غار حرا میں جا کر عبادات کرتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، یہ سارے اعمال آپ کر رہے ہیں، تو فہدا، ہم نے ہدایت دے دی، یعنی آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ تو مختصر وقت میں یہ وضاحت ہے، اگر مزید ہو تو آپ پھر بھی اس پہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، حضرت جبریل آئے تھے غار حرا میں اور کہا اقرا، آپ پڑھیے، تو آپ نے نہیں پڑھا۔ دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو یہاں پر مفسرین نے بہت سارے علمی نکات بھی لکھے ہیں، تو اس میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ جبریل نے پہلے آ کر کہا تھا اقرا، ساتھ یہ نہیں کہا تھا کہ کس کی طرف حکم ہے اور کس کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ نہیں فرمایا تھا، صرف اقرا فرمایا تھا۔ تو آپ اللہ رب العزت کے نبی تھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کو خاص مقام حاصل تھا، لہٰذا اس لیے آپ نے ان کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ تو جب انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پھر آپ نے اس کو پڑھا ہے، اور اللہ رب العزت کی وہ طرف سے وہ جو آیات آئی تھی ان کی تلاوت آپ نے فرمائی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے جزاک اللہ۔